منظور اگر تیرا جیل خانے سے نکلنے والا فلک پہلا ہی تخت شاہی بننا چاہ جائے مجھے خدا نہ کہیے. جن نعمتوں کو تو نے حرام سمجھ کے میری ناراضگی کا باعث سمجھ کے چھوڑا تھا اب میں حلال کر کے تیرے قدموں میں نہ بچھا دوں مجھے خدا نہ کہیے. سرکار کو علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایک دن فاتح مکہ بنایا. کہا او میرے دوست ایک دن رات کی تاریکی میں دنیا سو رہی تھی تو جانا. آج وہ وقت آئے گا کہ مکے کے گرد و نواح کے پہاڑوں پر تیری فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. وہ دنیا جو تجھے شہر سے نکالنے کے لیے متفق ہو رہی تھی آج وہ تیرے سامنے درخت پر کے پتوں کی طرح کام رہے ہوں گے. اور جب تیرے سامنے آئیں گے تو پھر ان کو چھوڑ دینا یا ان کو سزا دینا یہ تیرے عمل کو ہوگا. وہ وقت جب سزا دینا یا نہ دینا وہ سمجھتے تھے ان کی رائے پر موقوف ہے. آج اس کا الٹ دکھلائیں گے. جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل خانہ قبول کیا تو وہ جیل خانہ تخت شاہی پر جانے کا زینہ بن گیا. اسی طریقے سے او میرے دوست باطل کی طرف انہوں نے دعوت دی تو نے باطل کو تھوکا. میری رضا کے لیے جنگل کی زندگی قبول کی. دن کی روشنی میں مکے کا شہنشاہ نہ بناؤں تو مجھے خدا نہ کہیے. اور آج کے حالات میں جس جگہ مذہبی پیشواؤں کے گریبانوں پر لوگوں نے ہاتھ رکھے ہیں جس جگہ لوگ آڑے ہیں میدان میں حائل ہوئے ہیں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگانے دیتے سرکار کا نور ہونے کا ذکر نہیں کرنے دیتے. اور لوگوں نے جگہ جگہ گریبانوں پہ ہاتھ رکھے. رحمت خداوندی کے وہ قرآن تقاضے آج اگر وہ ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس خدا نے اپنے واقعات کی زبان سے یہ امر واضح کر دیا میں وہی خدا ہوں کہ تخت میری رضا کے لیے چھوڑنے والا اور جیل میں جانے والا بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا. مکہ میری رضا کے لیے چھوڑنے والا ہجرت کرنے والا ایک دن فاتح مکہ بنایا کہ نہیں بنایا. جن جن مسجدوں میں جن جن اکھاڑوں میں جن جن اڈوں میں آگے حق کے گریبان پر ہاتھ رکھا گیا اگر ان میں فاتح بنا کے نہ پہنچاؤں مجھے بھی خدا نہ کہیے. آپ ان کی فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نعمتیں جو آج بٹ رہی ہیں اور اس ضمن میں بٹ رہی ہیں جب تک کہ جس کا کلمہ پڑھتے اس کے ادب نہ قبول کرو تو کچھ نہیں ملے گا. اس کو تھوکو اس پر تھوکو. وہ وقت آئے گا جب یہ نعمتیں آپ کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہوں گی. اس سبق سے یہ سبق ملتا ہے. وہ وقت آئے گا ایک دن آواز بدلیں گے یہ سانس ایک دن آواز بدلیں گے یہ سانس اور چیسا ہاتھ کو رام ہو ہی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انکار کیا کہ میں تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو عورت نصیحت کرنے کے بہانے سے ہر ایک عورت ان کو الگ لے جاتی ہے. وہ اپنی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتی ہے تو سب عورتوں کی اب رائے متفق ہو گئی کہ یہ تو کسی کے کہے پہ نہیں چلتا. جیسے کہ آج ایک بات میں کبھی ایک کام میں آ کے پڑھتا ہماری ایسوسیشن ہے آپ کو دعوت دیتے لیکن ہاتھ ذرا ڈھیلا رکھنا پڑے گا. کوئی دوستی کے پیچھے ڈالتا ہے کوئی سیاست کے پیچھے ڈالتا ہے کوئی پیسوں کی دھمکیاں دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے مگر یہ اصول اس سے وضع ہو رہا ہے. آگے حق کو نتیجے کا انتظار کرنا ہی چاہیے. انہیں یہ پتا ہونا چاہیے قوم کے لیے ہم یہ نہیں کام کریں رضا خدا کے لیے کر رہے ہیں. قوم سے بدلے کی امید کسی مذہبی پیشوا نے کرنی نہیں. اسے پتا ہو کہ یہ دارالعمل ہے یہ دارالجزا نہیں ہے. اگر خدا کے نام کرے تو خدا کی شان کا عین لائق ہے جیسا کہ کرتا چلا آیا. لیکن میں یہ توقع کروں مجھے یہ مناسب نہیں ہے. اب عورتیں ساری گرام متفق ہو گئے کہتی ہیں اب تو اس نے کسی کی بھی نہیں مانی اب سب متفق اس کو جیل میں بھیجو. اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کبھی جھوٹوں کی انجمن کوڑا ایسوسی ایشن وہ مل کے کبھی سچوں کے خلاف بھی مہم چلاتی ہے. ہاں مگر سچے اور جھوٹوں کو کا فیصلہ کرنے کے لیے سابقین کے ساتھ کمپیئر کریں گے جس کی شکل سابقین سے آج حق سے ملتی ہے. حضرت نبی کے نظام کا ادب یہ صدیق اکبر کا مذہب. سرکار کو علیہ السلام کے بارے میں غیرت کھا کے سروں کو اڑا دینا یہ فاروق اعظم کا مسئلہ. سرکار کے مشن پر پیسے خرچ کرنا یہ عثمان غنی کا مسئلہ. اب سرکار کے
دشمنوں کی گردنیں مارنا، اور کبھی نہ کہنا کہ جناب ہم لوگ تو بزرگ اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. یہ بزرگوں کی بولی نہیں، یہ موذیوں کی بولی ہے. یہ منافقین کا کہنا تھا. ہم لوگ تو شریف ہیں، ہم تو اس طرح کے جھگڑے نہیں پڑتے. ہم تو آگے بھی یہی رہتے، ہمارا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا تھا. جب سے مسلمان آئے ہیں جھگڑے شروع ہوئے. جب سے مسلمان آئے یہ جھگڑے شروع ہوئے. تو جھگڑے کا الزام مسلمان کو بڑی اول فرصت میں دیا گیا، لیکن دیا منافقین نے تھا. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ سرکار کی عظمت مضبوط سخن تھی. تو آج کے حالات میں دیکھیں گے کس کا مزاج کس سے ملتا ہے. اگر منافقین سے ملتا ہے تو جدھر ملتا ہے ادھر ہی کام ہوگا نا. اگر مزاج فاروق اعظم سے ملتا ہے تو ان کے گھر کا آدمی ہوگا نا. کیونکہ یہ بات قرآن عظیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو کیوں رکھا ہے کہ اس شیشے میں نبی پاک علیہ السلام کے غلام اپنی تصویر دیکھتے ہیں. جدھر جدھر تصویر ملتی ہے اسی طرح کے رزلٹ کا انتظار کریں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا واضح کیا کہ اے مولا کریم اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن. یہ بتایا پیغمبر کی جتنی طاقتیں ہیں یہ خدا کا عطیہ ہے. میں بچ نکلا ہوں لیکن یہ میری ذاتی قوت نہیں. معصوم میں ہوں لیکن معصوم بنانے والا تو ہے. علم جاننے والا میں ہوں لیکن علم عطا کرنے والا تو ہے. بڑے بڑے کمالات دکھلانے والا میں ہوں لیکن کمالات عطا کرنے والا تو ہے. ثابت قدم رہنے والا میں ہوں لیکن ثابت قدم رکھنے والا تو ہے. اگر تجھے ثابت قدم رکھنے والا تو کوئی مانے تو مجھے ثابت قدم نہ مانے تو جھوٹا ہے نا خدا کی دین کا. تجھے علم دینے والا مانے لیکن مجھے علم والا نہ مانے تو جھوٹا ہے نا. کہتے ہیں مولا کریم اگر تو ان کے فریب کو مجھ سے نہیں ٹالے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اسے اہل علم کہتے ہیں تعلیق ممکن بالمحال. تو یہ کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کا استعارہ ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. جیسا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلا میں اس کا سجدہ کرنے والا ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم کا بیٹا ہوگا اور حضور اس کو سجدہ کریں گے. نہیں، نہ اس کا بیٹا ہو نہ کبھی سرکار کسی کو سجدہ کرے سوائے اللہ کے. اسے کہتے ہیں تعلیق ممکن بالمحال. اگر فلاں زندہ ہوتا تو میرا حل چلاتا. یہ تعلیق ممکن بالمحال یہ اس بات کے لیے نہیں ہوتی، اس تعلق کے لیے ہوتی. علم نہ ہوتا آدمی سوال اس کے کرتا ہے. اگر تو اسے مجھ سے نہیں پھیرے گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گی اور میں جاہل میں سے ہو جاؤں گی. نبی جب سے جہالت سے کس قدر ہراساں ہے. جہالت بڑا عیب ہے. یہ ایسا عیب ہے جس کو یہ دامن کی وجہ اس کو پیر ویر فقیر کچھ نہیں بننے دیتا. جہالت بڑا ہے کہ میں پھر جاہلوں میں ہو جاؤں گا، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لی، قبول فرما لی. اب ان کے مکر کو اس سے دور کر دیا. بے شک وہی سننے والا اور بہت اچھی طرح سننے اور جاننے والا ہے. اب قرآن عظیم نے ساری پکچر ان کی بے گناہی کی اس طرح بیان کی کہ پہلے تو یہ معاملہ صرف خامد کے سامنے تھا. خامد نے اس کی کنوکشن کر دی تھی، فرد جرم عائد کر دیا تھا، لیکن بیگم نے مانا تو نہیں تھا. آج 40 عورتوں کے سامنے وہ مان گئی ہیں مجرم میں ہوں، میں مجرمہ ہوں، لیکن جیل میں لیے جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجرم تختوں پر بیٹھے رہتے اور شریف بڑے کرتے ہیں. ساری شرارتیں کرنے والے بزرگ کہلاتے کرتے چوری چوری اشتہار چھاپ کے لوگوں کے دروازے پر پھینک رہا اور سوا بزرگ کہلانا. دنیا بھر کے شریر انسانوں کو اپنا دوست بنا کے ان کو جملہ شرارتوں کے لیے پورے ملک میں استعمال کرنا اور شریف کہلانا. اندر 40 عورتیں جس گناہ میں شریک ہو چکی ہیں وہ گنہگار میں سے کوئی بھی جیل جانے کے لیے تیار نہیں، نہ اسے کوئی جیل بھیجنے والا ہے. لیکن جس کی بے گناہی دوستوں اور دشمنوں سبھی کے سامنے واضح ہو چکی اس کے متعلق قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. جب اس کی کرامات دیکھ چکے یہ آیات کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ شاہد من آگے میں جو نابالغ بچے کی شہادت ہے وہ روایت معتبر ہوتی ہے، کیونکہ آیات کا استعمال قرآن عظیم غیر معمولی واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآنی شہادت جو قرآن عظیم کی سیاق و سباق کی ہے اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعہ
اسی طرح کے ابنارمل واقعہ تھا، یعنی جب ایک نابالغ بچے یا شیرخوار بچے کی شہادت سن چکے، اس نے کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے، زلیخا گنہگار ہے، تو اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کہتا ہے شہادت بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد انہیں یہ بات سوجی کہ سیاسی رکھ رکھا کے لیے اس کو جیل میں بھیج دو، کہ جیل میں بھیج دوں گے تو لوگوں کے سامنے یہ بات تو مشہور ہو جاتی، اگر گنہگار ہوتا تو جیل میں کیوں جاتا؟ کئی لوگ سنی علماء جاتے ہیں نا مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، تو وہ 2-4 دن انہیں جیل میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ ان کے سنی ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سنے گا وہ کہے گا ان میں کوئی قصور تھا ہی تو ان کو جیل خانے میں بھیجا ہے۔ یہ بھی دیکھو 40 عورتوں پر یہ عورتوں کا قصور واضح ہو چکا، ساری سوسائٹی پر ان حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی واضح ہو چکی، تو جناب گنہگار اپنے گھروں کو اور تاج و تخت کو جا رہی ہیں اور جو بے گناہ ہے وہ جیل کی طرف جا رہا ہے، تو پھر گھبرانے والی پھر کوئی بات نہیں، اس میں پھر سبق حاصل ہو رہا ہے۔ اے دین حق پر ثابت قدمی دکھلانے والوں، کلمہ حق زبان سے بولنے والوں اور حق کو صداقت پر قائم رہنے والے انسان، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمانے بھر کے عمرا آپ کے مخالف ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہر زمانے میں بدعقیدگی یہ عمرا کا مطلب رہا ہے۔ ہاں یہ بات قرآن میں کیوں بولی ہے؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ان لوگوں نے، قرآن عظیم ترین فساد کو قربان، خدا کی قسم قرآن مجید سارے علوم پڑھنے کے بعد اچھی طرح یاد کرنے کے بعد قرآن مجید پڑھے نا تو مزے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ فعل کا ذکر بعد میں کرنا اور اس کی باقی کوالیفیکیشن کا ذکر پہلے کرنا، کیا وجہ ہے؟ بلاغیوں کے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک کسی کے فعل کا ذکر پیچھے کرنا اور اس کی تعلیمات کا، اس کی صلاحیتوں کا ذکر پہلے کرنا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے فعل جو بعد میں آ رہا ہے وہ نتیجہ ہے اس کی ان صلاحیتوں کا، پہلے وہ صلاحیتیں، وہ کوالیفیکیشنز، وہ اوصاف اس میں پہلے آئے، بعد میں اس نے فعل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کا کیا ذکر کیا کہ نبی کو کہا ہمارے جیسا بشر ہے، لیکن یہ کہنے سے پہلے بتایا ان لوگوں نے کہا جو کافر ہوئے تھے، قیامت کا انہوں نے انکار کیا تھا اور ہم نے دنیا میں خوشحالی عطا فرمائی تھی، یہ ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ اب قرآن بلاغت پر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی کو بشر کہنے سے پہلے 3 کوالٹیز ان میں پائی گئی جو سبب بنی نبی کو بشر کہنے کا۔ پہلا قیامت کا منکر ہونا، 1، آسمانی کتاب کا منکر ہونا، کافر ہونا، 2، تیسرا مالی خوشحالی، آسمانی دین کا منکر ہونا 1 اور قیامت کا منکر ہونا 2 اور مالی طور پر بہت امیر آدمی ہونا 3۔ یہ 3 کوالیفیکیشنز ان میں پائی گئی تو بعد میں انہوں نے نبی کو بشر کہا۔ تو بلاغت کے نقطۂ نظر سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ 3 باتیں سبب بنی نبی کو بشر کہنے کا، ان کا کفر سبب بنا نبی کو بشر کہنے کا، ان کا قیامت کا منکر ہونا سبب بنا نبی کو بشر کہنے کا، ان کی مالی خوشحالی نبی کو منکر ہونے کا، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کا سبب بنی۔ پتہ چلا یہ نبی کو بشر کہنا پہلے ہی چھوٹے دکانداروں کی عادت نہیں تھی، بڑے بڑے ویئر ہاؤس والوں کی عادت تھی، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کی عادت تھی۔ یہ چوٹی کے دولت مندوں کا یہ مزاج ہے، یہ اس مزاج کے جو منکر غریب نہیں ہوا کرتے تھے پہلے بھی نہیں۔ اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کے قول بارد بازار میں نقل کیا ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی نبوت کے دعوے دار گزرے ان میں کوئی ان پڑھ نہیں گزرا، اور خدائی کے جتنے دعوے دار گزرے ان کو غریب آدمی نہیں گزرا۔ کافی بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ کہا اصل بات یہ اس سے باقی چیزوں کو بیماریاں لگتی ہیں، اس سے علم کو بھی بیماری لگتی ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر امتی رہنے کو دل نہیں چاہتا، نبی بننے کو نہیں چاہتا۔
جس کے پاس علم بھی ہو اور نبی کا خاکے غیب بن کے بھی رہے، اس سے ڈر سے سب سے ہم مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کے ڈر میرے علی تو کون بچارا نپٹلا شہتے اوگن ہارا سر تے چا اے باندھا بھارا نو لگاوے شاہانہ پر دل لگڑا دے پرواہانہ دم مارن بھی نہیں چاہتا۔ علم ہو اور وہ بندہ امتی بن کے رہے تو قابل دید ہوتا ہے، نہیں تو کھجلی ہونے لگتی ہے۔ یہ میں بھی بندہ ہوں، اس کے پاس بھی نہیں تھا، میرے پاس بھی، اور دلیل وہی پیش کی جو آج کا مسلمان پیش کرتا ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھایا کرتے تھے، تم کھایا کرتے ہو، اور وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یعنی جو آج کے لوگوں کا محل استشہاد ہے نبی کو بشر کہنے کا، وہ آج سے کئی ہزار برس پہلے کافر کے نبی کو بشر کہنے کی بھی وہی دلیل تھی، لیکن تھے وہ مالدار، غریب نہیں تھے۔ ہاں تو بڑے بڑے لوگوں نے پھر پیسے دے کر آدمی تو خریدنے ہوتے ہیں، تو آج بھی دیکھ لیں غریبوں کا یہ عقیدے نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، غریبوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، غریبوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ والی بغداد کچھ نہیں کر سکتا، غریبوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہ بڑے بڑے چوٹی کے مالداروں کا، پھر ہاؤسوں والوں کا، اور بڑے بڑے بینک بیلنس جن کے ہیں، اور حکومتوں میں بڑی بڑی امیر حکومتوں کا کی سوچ ہے، تو دولت زیادہ آ جانے پر خدائی کے دعوے داروں کے کیا مطلب؟ تو بعد میں مثال میں لکھا ہے کہ جس وقت دولت آ جائے نا، پھر بندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، خدا بننے کو دل چاہتا ہے۔ اگر دولت بھی ہو اور بندہ بن کے رہے تو بندہ قابل دید و شریف ہوتا ہے۔ اب دولت مندوں کی دیکھ میں تھی نا، 40 عورتیں تھیں، لیکن وہ اصائب مصر کی تھی، غریبوں میں سے نہیں تھی۔ غریبوں کی بیٹیاں ہوتی تو ان کو نبی مان لیتی، ان کی عظمت کا اقرار کر لیتی، مگر وہ امیروں کی بیٹی میں تھی، ان کا بات نہ مانے تو کوئی بزرگی کسی کی نہیں ہے، ڈالو اس کو جیل میں۔ اب قرآن عظیم کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یہ پوری سوسائٹی کا فیصلہ ہے۔ بدا لهم بتاتا ہے کہ ایک دو آدمی کی یہ رائے نہیں، ان سب کو یہ بات سوجی کہ اس کو جیل خانے میں ڈالو۔ اب سب کو کیوں سوجی؟ کہ ان 40 عورتوں نے بھی اپنی حد تک محسوس کی کہ ہم سب نے بھی اس کو کہا ہے، تو ہم سے بھی کسی کے کہے پہ نہیں چلا، اس لیے یونینیمس ڈیسیجن ہے، متفقہ فیصلہ ہے، جیل میں ڈالو اس کو۔ تو کبھی جھوٹوں کی انجمن اس طرح بھی بن جاتی ہے، ممکن ان کا آپس میں اتفاق نہ ہوتا، لیکن جن سب نے ہار کھائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ ہارے کے سب ایک ہو گئے، انجمن شکست خوردگان، کبھی اس بنیاد پر بھی، لیکن ہے حوصلہ ان کا بھی تھوڑا حتی حین کسی خاص وقت کے لیے، مطلب انہیں پتا ہے کہ اس نے سدا جیل خانے میں رہنے والا آدمی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی طرح نکلے گا اور کچھ نہ کچھ کر دکھلائے گا، لیکن کچھ وقت تک کے لیے اس کو جیل میں ڈالو، ذرا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ تو انجمن شکست خوردگان نے مل کے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جیل خانے میں ڈالا۔ اس سے مجھے اور آپ کو کیا نصیحت ملی؟ حق پر قائم رہو، جیسے بھی حالات میں خدا کا چھوڑو، ایک دن کامیابی آپ کے قدم چوم کرے گی۔ یہ تھا آج کے بیان کا حصہ، اس پر آپ ثابت قدم رہیں، یہی میرا پیغام ہے۔ امید ہے آپ نے ایک دعا میں اسلام کی یا
تشریف رکھیے گا. ختم شریف پڑھیں گے, حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. اس کے بعد تمام حضرات میں جتنے بھی فائر صاحب تشریف فرما ہوئے لنگر شریف پیش کیا جائے گا. حضور کے بلال حضرت فخر اسلام آج یہیں تشریف آج رات یہیں تشریف رکھیں گے کیونکہ کل نماز جنازہ ہے. جیسے کہ حضرت صاحب نے پہلے دعا فرمائی ہے, ہمارے ساتھی اور اس مسجد کے متحرک ساتھی چودھری منظور احمد صاحب کے عزیز بھائی جناب عبدالرزاق کا انتقال ہو گیا ہے, اور کل نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ مرحوم عبدالرزاق کی نماز جنازہ ادا کرنی. حضور قبلہ عالم فخر اسلام نماز جنازہ کی وجہ سے آپ یہاں پر تشریف رکھیں گے اور نماز جنازہ پڑھائیں گے. آپ دو حضرات کو اس میں شرکت کے لیے بھی دعوت ہے, اسی لیے بہت سارے حضرات ان کے عبدالرزاق مرحوم کے گھر میں جا رہے ہیں لیکن ان یہاں شرکت نہیں کر سکے. اور کل شام اولڈم میں مرکزی جامع مسجد گرین گیٹ اسٹریٹ میں جلسہ میلاد مصطفیٰ, جیسا کہ باہر اشتہارات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا, حضور قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کا وہاں پر خطاب دلنبات ہوگا. اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے. تو آج چونکہ حضور قبلہ عالم حضرت فخر اسلام یہاں تشریف فرمائے, جتنے حضرات دعا کے لیے یا دم کے لیے اور کسی حاجت کے لیے آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ درس ویسے ہم نے عام حضرات کو اجازت نہیں دی تھی سب لوگوں کو کہ درس سے پہلے سب سے ملاقات کریں, اس لیے درس کے بعد سب تشریف لے جائیں گے. یہاں ساتھ ہی اپنے پیر بھائی حضرت اپنے ظالم صاحب کے گھر میں, تو آپ حضرات ان سے ملاقات کر سکیں گے. لیکن آپ تشریف رکھیے, پہلے ختم شریف پڑھیں گے. اور اس کی کاپیاں بھی مل سکتی ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نازے میں گیا اس سے حضرت کی دستگیر کے سلسلے, اور وہاں میں نے اپنے فارغ وقت میں حضور قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کی وہ تقریر, وہ آپ کا خطاب جو ختم نبوت کے سلسلے میں آپ نے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں وہاں ارشاد فرمایا, مجھے وہاں دیکھنے کا موقع ملا. میں نے وہ وہاں پر ٹیپ دیکھی تو میں نے ان ساتھیوں سے وہ کہا کہ وہ مجھے ٹیپ کی کاپی دے دیں, تو وہ میرے آئے. تو میں نے اپنے بھائی ساتھی بھائی محمد عالم صاحب صلی اللہ علیہ سے گزارش کی تھی تاکہ وہ اس کی کاپیاں تیار کرا لیں اور ہم اپنے باقی ساتھیوں کو بھائیوں کو وہ دیں, کہ وہ بہت معنی خیز خاص کر کے ختم نبوت کے سلسلے میں حضور قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کا ایک بڑا جامع بیان ہے. بہت کم آپ نے اس موضوع پر خطاب فرمایا ہے, بہت کم موقع پر آپ کا خطاب اس معاملے میں ہمارے پاس محفوظ تھا. تو میں نے وہاں پر دیکھ کے وہ میں اس کی کاپی لے آیا تھا, کیسٹ لے آیا, تو اس کی ویڈیو کیسٹ یہاں پر بھائی عالم صاحب نے اس کی کاپیاں کرا لی تھی, یہاں موجود ہیں, آفس آپ کے پاس ہوں. تو جو حضرات کو لینا چاہیں وہ یہاں سے کاپیاں موجود ہیں, اگر 6-7 بھی تک کاپیاں کی جا سکتی ہیں, مگر باقی کاپیاں بھی انشاءاللہ کر لیں گے. جو حضرات لیں اس کی مزید وہ کاپیاں اگر نام لکھوا دیں گے جتنی بھی, تو ہم اس کی 10-20 کاپیاں اور کرا لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھیجتے رہیں گے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
संभाल देने सब मुश्किलें आसान मज़हब आल-हक़ और हज़रात मुलाकात करते जाइए और ऊपर वाले हाथ में तशरीफ लेते जाइए ताकि आप लंगर शरीफ से अपना हिस्सा ले सकें। वहाँ से आराम से बैठ के आप खाना तनावल फरमाएं। उसके बाद जो हज़रात यहाँ रहना चाहे हज़रा सबसे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मोसे नैना अद सैया ने मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना ओ सैया ने मोसे नैना ओ बलमा ने मोसे अज नैना मिला के मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना सैया ने मोसे नैना मोसे नैना एरी सखी मैं तो से कहूँ अल्लाह लाज की मारी मैं तो मुख से न बोली मैं जो गई थी वाह पनिया भरन को और छीन झपट मोरी मटकी पटकी मोसे नैना भैया ने मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना लीला के मोसे नैना लीला के मोसे नैना और माँ जो गई थी पनिया भरन को छीन झपट मोरी मटकी पटकी नैना बलमा ने मोसे नैना सैया ने मोसे नैना मैं जो गई थी पनिया भरन को हाँ बाबा क्या बात है ठोकर लागी क्या मजे की बात है ठोकर लागी मोरी गगरी फूटी ठोकर लागी मोरी गगरी फूटी अच्छा हुआ मैं पनिया भरन से छूटी क्यों ठोकर लागी अरे लागी ठोकर लागी अल्लाह लागी मोरी गगरी फूटी अच्छा हुआ मैं पनिया भरन से छूटी क्योंकि बहुत कठिन है डगर पर घटी बहुत कठिन है डगर बहुत कठिन है डगर अरे कैसे के भर लाऊं मधुआ से मटकी मधुआ से मटकी बहुत कठिन है डगर पन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी ये डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी ये डगर
पनघट की। वो कौन सी डगर है डगर पनघट जो बहुत की, कठिन है? ये डगर पनघट की। अल्लाह। तो आई आवाज कि कौन सी डगर है जो कि बहुत मुश्किल है। समाप्त फरमाइएगा, कौन सी डगर है जो कि मुश्किल है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। आहा। कौन सी डगर है? ये रंगाई गेरवा कफनी तो काम क्या निकला, रंगाई गेरवा कफनी तो काम क्या निकला, और गले में डाली माला तो कब बने दाना, गले में डाली माला तो कब बने दाना। सुना है जाहिरी हूँ हक से कुछ नहीं बनता, अगर तलाश है उसकी तो खाक में मिल जा। बहुत कठिन है डगर पनघट, वरना बहुत कठिन बहुत कठिन है डगर। अदब। वाइजों ने मुफ्त का इल्जाम लिया, इन वाइजों ने मुफ्त का इल्जाम लिया, यानी तस्बीह के दानों से अबस काम लिया। अल्लाह के दानों से अब काम लिया। ये नाम तो वो है जिसे अनगिनती ले, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। बहुत कठिन है डगर पनघट, ये बहुत कठिन है डगर पनघट की बात। लेके तस्बीह हाँ हुजूर। और मुसल्ला चीखता फिरता है तू, ओहो। अरे खो गया है क्या खुदा जो ढूंढता फिरता है तू। अल्लाह। एक दिन रिवायत है, एक दिन मजनू का ऐसा हाल था, याद लैला में सरापा चूर था, खाक सहरा छानता फिरता था वो, हाय लैला हर घड़ी करता था वो, होशियारी देखिए दीवाने की, सैर करने चल दिया वीराने की। आदमी एक पढ़ रहा था वहाँ नमाज, दिल में कुछ रखता ना था सोजो गुदाज, कर रहा था वो नमाज हक अदा, मजनू उसके सामने होकर चला, खत्म करके फिर नमाज उसने कहा, तुझको दूं इस फेल की मैं क्या सदा, आ गया मेरी इबादत में खलल, सामने से तू गया मेरे निकल। बोला मजनू इश्क लैला में सरापा चूर था, देखने से मैं तुझे मजबूर था, लेकिन तू खुदा के सामने कैसा झुका। आ मजनू, बोला मजनू, ऐ जाहिद तू खुदा के सामने कैसा झुका, अपनी आंखों से रहा तू देखता, अपनी आंखों से रहा तू देखता, मुझको तो है इश्क फानी जात का, तुझको तो है इश्क मौला जात का, बंदगी और होश सजदे का, बंदगी और होश सजदे का, क्या इसी को कहते हैं सोजो गुदाज। जा नमाजी देख ली तेरी नमाज, नमाजी देख ली तेरी नमाज, नमाज़ी देख ली तेरी नमाज़, नमाज़ी देख ली तेरी नमाज़, नमाज़ी देख ली तेरी नमाज़। दिल है भटका हुआ बेकैफ नजर आता है, दिल है भटका हुआ बेकैफ नजर आता है, तू इबादत में भी दुनिया की खबर रखता है, तू इबादत में भी दुनिया की खबर रखता है। उससे मिलने का तरीका आ तू मुझसे पूछ ले, अल्लाह। वरना बहुत बदनाम होगा हश्र में तू, नाम के बदले उन्हें शोहरत से क्या मतलब।